سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں. سنر رحمان سے یہ سر سے آپ کیسے اٹیچ ہو گئے اور کیسے آپ کنونس ہو گئے اس؟ آج جیسے میں نے آپ اس وقت ادھر تشریف لائے ہوئے تھے جب میں پہنچ کے میں نے بات کی تھی تو بائی سے نہیں ابھی جسٹ 10 منٹ جب آیا تھا. تو بیسیکلی یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلے تو یہ کافی لمبی وہ ایک ویڈیو میں شاید آپ نے ریکارڈ کیا تھا. تو یہ کہ وہاں پر ایک زمانے میں میری یوں سمجھیے میں یہاں سے جب باہر گیا تھا تو میں اس ارادے سے گیا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے. اور یہاں سے میں باہر اس لیے گیا تھا کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا یہاں پر سوسائٹی میں آپ کو بڑی پین نظر آتی ہے, کچھ غلط چیزیں نظر آتی ہیں, ایک پوری لسٹ ہے ادھر. جو میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ ظلم ہے, کوئی ظالم ہے, اس کا بھی آپ کو اس کا ایک جواب مل جائے. ظلم ہے, ظالم ہے, میں مظلوم ہوں. اور ایک بڑا نا گرینڈ پلان تیار کیا کہ باہر جاؤں گا, پڑھوں گا, واپس آؤں گا, سوشل پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گا اور یہ والی چیز سسٹم سے کھیڑ پھینکوں گا. تو وہاں پر گیا, وہاں پڑھنا شروع کیا. فیلڈ میری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بن گئی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہوں. اس کی پھر تفصیل ہو ایک آپ نے ریکارڈ کیا تھا نا وہ آدھے گھنٹے کا تھا کہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, لیکن میں ذرا اسپیڈ سے گزر رہا ہوں. تو وہ جو پی ایچ ڈی کے دوران جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا تھا تو اپنے تجسس میں کوگنیٹو نیورو سائنس اور اے آئی ان کا استعمال چل رہا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دراصل اس علم ریاضی کو استعمال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کا دماغ کی جزیات یا اس کے جو فنڈامنٹل نیورون جس طرح کام کرتا ہے اس کا میتھمیٹیکل اسٹرکچر لے کے اس کو یوز کر کے تو انٹیلیجنس یوز کرتے. اس سے مجھے اپنے تئیں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, اپنے تئیں یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ انسان کس طرح سوچتا ہے. جس کو وہ غم کہتا ہے اس کو کیوں غم کہتا ہے, جس کو وہ خوشی کہتا ہے اس کو وہ کیوں خوشی کہتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کون سا ایسپیکٹ ہے جو کہ اس کو فیل کراتا ہے کہ وہ خوشی ہے, اور جس سے ہم اخلاقیات کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ اس کے پیمانے کوئی بڑی تفصیل طلب ہے. لیکن یہ چیز تمام چیزوں کٹ شارٹ یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس علم ریاضی سے اور کوگنیٹو نیورو سائنس سے بڑے واضح ثبوت مشاہدہ سب موجود ہیں, اور اے آئی کے بندوں کے پاس موجود ہے کہ انسان کی فری ول نہیں ہے, کوئی فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی. میں اس طرح بیٹھا ہوں, انگوٹھے یوں کر رہا ہوں, آپ اس طرح بیٹھے, ایسے ہی ہونا تھا. اور اس کی نان لینئر ڈائنامکس اور کیوس تھیوری اور اس سے پوری ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے کہ ہم کس طرح ایک پیچیدہ نظام ہے جو جیسے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں نا آٹو, تو اس کے اوپر کس طرح ایک سسٹم چلتا جا رہا ہے. میں تو یہاں سے گیا تھا کسی ظالم کو بھے لگانے جاؤں, مطلب اس طرح نہیں تھا کہ کوئی ریپورٹ کرنا تھا, پر یہ کہ لیے آؤں گا سسٹم میں اور ایک سیلف ایکچولائزیشن ٹرم سنی ہوگی میری آپ نے, اردو میں اس کو میں اظہار ذات کہتا ہوں, تو وہ کریں گے اور اس طرح اور اب چینج دا سسٹم انسپائر اور یہ تو آپ کو ایک ظالم ملا ہوا تھا نا, کچھ جو بھی آپ کے فلاں 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 ظالم ہیں. لیکن میں پاکستان کو بہت مس کر رہا تھا کیونکہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا تھا کہ میں باہر صرف اس لیے گیا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, تو میں جدائی میں تھا. اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ پردیسی کا غم کیا ہوتا ہے, وہ بہت شدید ہے, بہت پینفل ہے. ہوم سکنس جسے وہ کہتے ہیں, پردیسی کا غم بہت سخت ہے. تو میں ایک دن اب جب پی ایچ ڈی کا بھی کچھ عرصہ گزر گیا, یہ بھی کہ جی میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے کچھ پاکستانی, کچھ وہ فارنرس, تو میں جب اپنے آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس کو ٹرین کر رہا ہوتا تھا تو میں ان سے گفتگو میں کہتا تھا کہ یہ دیکھو اس طرح انسان سوچ رہا ہے, اس طرح وہ سیکھ رہا ہے. کیونکہ کمپیوٹر میں ہم نے آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک ڈالے ہوئے اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو میں کو کہتے ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں نا, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. وہ بھی ہنستے تھے, ہم بھی ہنس کے چلے گئے. اور اس وقت یہ کہتے ہیں ایک شعور آنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور مشاہدہ
ضروری نہیں کہ یہ دونوں فوراً کلک کر جائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں انجوائے کر. لیکن جب ایک دن میں یہاں پر آیا, جو ایئرپورٹ ہے نا یہ بڑا ظالم جگہ ہے, بہت ظالم جگہ ہے. اس کے اس پار پردیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ بڑی عجیب میموریز ہے میری. یہ جو جانے والا آنے والا وقت بڑا پیارا ہوتا ہے, بہت پیارا. جانے والا وقت بہت برا ہوتا ہے. جس دن میں نے فلائٹ تھی میری, تو میں بیٹھا ہوا نا, میں نہا رہا تھا. میں نے کہا کہ بھائی تجھے کس نے کہا تھا کہ تو باہر چلا جائے. میں نے اندر اپنے آپ سے باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ جی یہ جی فلاں وہ فلاں صاحب نہیں تھے, انہوں نے یہ سیاپے ڈالے ہوئے, آپ اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب کرائسس کہاں سے, اسے ایگزسٹینشیل کرائسس کہتے ہیں, یا اس کا تو فائنینشیل کرائسس نہیں ہوتے, یعنی کہ آپ کے اندر ذات میں پہلی وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. جب میں نے وہ میں نے کہا کہ یہ ظالم صاحب تھے, ان کو میں نے پھائیں لگانا تھا, مطلب ان کو تو لگانا تھا, مطلب سسٹم کو چینج کرنا. اب جو نیکسٹ آرگیومنٹ میرے پاس میرے اندر سے ہی کریٹ ہوا وہ یہ تھا کہ اس کا فری ول ایکشن نہیں تھا, اس نے یہی کرنا تھا, اور اس کی ایک پوری ایک ریزن ہے. وہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے, اس کا جواب کئی گھنٹوں پہ چلا جائے گا, اس لیے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. مختصر یہ کہ مجھے میرے تئیں چونکہ فری ول نہیں تھی, یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, ٹو بی سیف چلتے, میرے تئیں نہیں تھی. تو میں نے جب اپنے آپ کو مجھے جواب آئی کہ اس کی تو فری ول نہیں تھی, تو اب جو ہے نا وہ پہلی دفعہ وہ زمین ہلی کہ میں ایک ایسے کام کے لیے میں نے اتنے سالوں کا پردیس کاٹنے پہ مجبور ہو گیا, اور اب میں پھنس بھی گیا کہ جب تک وہ نہیں ہوتا میں واپس نہیں آؤں. تو میرے اندر ایک وجودیاتی کر ایمرج کیا. یہ جو رائے سلوک میں یہ آتا ہے, اسے میٹھا کر بھی بولتے ہیں, کیونکہ یہ وہ کر نہیں ہوتا جسے آپ کہیں کوئی جان ویسے عذاب میں نہیں آئی ہوتی, آپ نے خود اپنی دے کر آتے اپنی سوچ سے, اپنے اندر کی کرائسس سے. کہ جب معنویت ختم ہو گئی, مقصدیت ختم ہو گئی, تو ایک بڑا کرائسس آیا ہوا تھا. تو پھر فیس بک پہ نا مختلف فورمز تھے جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھی کہ اگر فری ول نہیں ہے تو پھر اس کا کیا آپشن ہے. وہاں پہ کہیں پہ ملحدین تھے, کوئی مشکک تھے. ملحدین یعنی جو خدا کو نہیں مانتے, مشکک یعنی کہ جو ایگنوسٹکس ہیں. ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, وہ ہوگا ہمیں نہیں پتہ. اس کو دہری آ کے کہے کہ وہ نہیں ہے, کہیں گے یہ بھی نہیں ہمیں پتہ, تو میں کیسے کوئی کلیم کر دوں جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے بیچ میں رہتے. تو کچھ مذہبی ملٹیپل اسپیکٹرم تھا, تو ادھر بہت بحثیں ہوتی تھی. میں کچھ کوشچن لے کر گیا فری ول کے حوالے سے, مطلب 33 صفوں کی خط و کتابت چلتی تھی فلسفہ دانوں سے, ادبا سے, شعراء سے. ہمارے کمنٹس کے اوپر ہی 900 صفوں کی وہ بن جاتی تھی, پھر وہ اپلوڈ ہوتی تھی بکس کے, جی فلاں اتنا وہ چلتی. وہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان فورمس پہ تھے, وہ گفتگو کو سنتے تھے. وہاں پہ جان و مال کے خطرے ہو جاتے تھے. لیکن چونکہ میرے گفتگو کا انداز عموماً ایسا رہا تھا کہ جو لوگ اس پہ کمفرٹیبل تھے, تو میرے بڑے اچھے دوست بنتے تھے. اس وقت ڈاکٹر صاحب, اور چونکہ میرے سارے دوست تھے, ملحدین بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل تھے, کٹر مذہبی لوگ بھی کمفرٹیبل تھے, تو انہوں نے جو اس فورم کے اوپر اتنی بڑی وہ بحث ہوتی تھی, قتل بھی ہوئے اسی بات. تو وہاں پر انہوں نے مجھے اس فورم کے ایڈمن بنا دیا تھا تاکہ وہ مینیج کریں. وہاں ڈاکٹر صاحب بھی آتے تھے, جوائن کرتے تھے. وہ ان کو کیونکہ میری بہت کم بات ہوئی, لیکن ان کی اٹیچمنٹ بنی تھی اس وقت میرے ساتھ. میرا ان کو بہت کم رابطہ تھا, تو لیکن ان کی اٹیچمنٹ بنی, انہوں نے مجھے محبت دی. اور یہ ایک جملہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے یا بات کی ہے, تو مجھے اس دن سے پتہ ہے کہ مجھے آپ کے کام آنا. یہ بات ہوتی 2013 تھی, لیکن ہماری گفتگو نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں سیاپوں میں ان میں ہی تھا کہ یہ کیا عذاب ہو گیا, وہ کیا. اور اس کے بعد ایک پورا پلوتھیرا آف ایونٹس ہے جس کو اگر ابھی بتانے بیٹھ گیا تو وہ آپ بس بیچ میں چانس پک کر لیں گے. باقی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا. تو انہوں نے پھر اس طرح بات چیت ہوئی. پھر ایسے ایونٹس ہوتے چلے گئے کہ 2015 کی بات ہے, 2015 کے جولائی کی پہلے ہفتے کی بات ہے, جو ڈاکٹر صاحب کا
جو ہے انہوں نے پھر باقاعدہ میسیج میں بھی ایک رابطہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور اس ٹائم پھر یہ بات ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ ہو رہی تھی یہ بات کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ ہونا ہے، سم تھنگ اس طرح کی کچھ وہ باتیں وہ اور بھی ہوگی آف کورس، لیکن اس طرح کی بات تھی وہ کر رہے. لیکن 2015 سے پہلے جب ان کی یہ بات چیت چلتی تھی گروپ میں، تو یہ بخاری صاحب، صفدر بخاری صاحب جو ان کا یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا. اور یہ جو ہیڈ لائٹ ایریا میں جو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ تحریر شیئر کی اوپر تلے 4-5 جو ہیں، وہ شاید ہوں گی کے پاس، بڑی تفصیل سے کی کہ بخاری صاحب نے کیا کیا. میرا جو لائف کا کرائسس تھا وہ شروع میں ایک میٹھا ترک تھا، وہ چلتے چلتے وہ ایک بڑی خوفناک اس نے ایک شکل اختیار کی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اندر ہی آپ سائیکوٹک ہو جاتے ہیں، وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جیسے میں کہتا ہوں نا، آپ اندر سے مثبت ہوتے ہیں جب، تو پھر باہر کے حالات بھی ٹریگر ہوتے ہوئے وہ ارد گرد کی کائنات بھی اس طرح ہو چکی ہوتی ہے. اب جو آپ کے اندر ٹوٹ ہو چکی ہے، کوئی مانویت اب ایگزسٹ نہیں کر رہی، آپ معلق ہے، تو آپ کے ایکشنز کچھ ایسے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایونٹس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ حقیقت میں بھی ایک معلق حالت میں پھنس جاتے ہیں. بہت خوفناک صورتحال تھی. اس میں ایسا بھی ایونٹ آیا کہ میں بلائنڈ بھی ہو گیا، 3 سال بلائنڈ رہا. میری آنکھوں سے میں نے پانی نکال کے اندر ٹیپ بھر دیا ہوا تھا، اور مجھے یوں گردن کر کے نا بیٹھنا پڑتا تھا. میں شدت سے پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی طاقت نے مجھے اندر سے جکڑ کے نا ادھر کارنر میں بٹھا دیا. ان 8 آپریشن ہوئے، وہ جو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا اوپر تلے وہ ٹراپسمی جو ہوتی ہے آئل بھر دے، وہ چونکہ 60% ادھر کے 70% ادھر کے اکھڑ گئے تھے. ڈاکٹرس نے مجھے کہا تھا کہ آپ انہوں نے بلائنڈ ڈکلیئر کیا کہ یہ کہا تھا کہ آپ جو ڈسیبلڈ کا ہے نا ادارہ، ادھر آپ رجسٹریشن کروا دیں، کیونکہ ان کے مطابق پروگنوسس اتنا ویک تھا، اٹ واز امپاسبل کہ میں کبھی ریڈ کر سکوں گا، ڈرائیو کر سکوں گا، کمپیوٹر کر سکوں گا. میں اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس اس ٹائم لکھ رہا تھا. لیکن میں اتنی دوسری چیزوں میں اتنی پین میں تھا کہ جب میرے یہ ریٹینا اکھڑے تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن میں نے اس ٹائم تھوڑا سا شکر سا کیا. اس لیے نہیں کہ ریٹینا اکھڑے، اس لیے بالکل نہیں، وہ سب پین آئی، لیکن اس لیے شکر کیا تھا کہ اتنے شدید آپ عذاب میں پڑے ہو، اندر بھی چل رہا ہے، باہر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کہ جب آپ کا ریٹینا اکھڑا اور آپ کو میڈیکل لیو پہ پش کر دیا گیا نا کہ جی اب آپ کو آفس میں بھی نہیں بیٹھنا، آپ ادھر بھی ہیں، بلکہ آپ بیسمنٹ کے اندر اندھیرے میں بیٹھے، تو مجھے ریلیف فیل ہوا تھوڑا، اور میں نے کہا میں ادھر توجہ کر سکوں. تو یہ 2016 میں یہ وہ ایونٹ ہوا، لیکن 2015 میں انہوں نے اس سے پہلے نا یہ بخاری صاحب کے سارا ایونٹ آیا، اور میرا کرائسس ہے. آپ کو پتہ میں نے بتایا کہ اتنا شدید ہوا کہ اس کے نتیجہ وہ کافی بڑی، وہ ایک ڈفرینٹ ڈیٹیل ہے کہ کیسے میں اندھا ہوا. بظاہر میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، سیپریٹ اسٹوری ہے. لیکن اس دوران جو بخاری صاحب کے میں نے زندگی کا پڑھا نا کہ کتنی شدید حالت میں وہ بندہ کھڑا تھا اور اپنی بھلی نبھا رہے تھے. تو میرے اوپر بھی ایک ایسا کرائسس تھا کہ مجھے اپنی بھلی نبھانی، اور میں ایک دوراہے پہ تھا ایسی جہاں پہ میں 2 ٹکڑے ہو رہا تھا. بھلی نبھاؤں تو ایک اور چیز میں ٹکڑے ہوتا تھا، بھلی نہ نبھاؤں تو میری ذات ٹکڑے ہوتی تھی، اور ایک اور چیز میں ٹکڑے ہوتا تھا. تو وہاں پر میری فیلنگ یہ تھی کہ جیسے نا مجھے چیرا جا رہا، لیکن میرا دل یہ بتاتا تھا کہ اگر میں نے بھلی نہ نبھائی تو وہ میرے لیے زیادہ بڑا کرائسس، تو بھلی نبھانے پہ میں مجبور تھا. وہاں پہ جب اب یہ بخاری صاحب کا بھلی نبھانا ہے نا، جو اس کی جو مثالیں آئیں، وہ کہ بھلی نبھانے کی کئی مثالیں ہوتی، لیکن جب ان کی مثال آئی تو مجھے یہ بہت میرا دل ان کے ساتھ جا کے نا وہ الائنڈ ہوا، کیونکہ ان کا جو کرائسس ہے اس ایک تو ظاہر ہے نا کہ فلاں بندہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، ایک بندہ وہ آ رہا ہے اور اس کو جا رہا ہے، لیکن میں نے بنیادی الائنمنٹ ان کی ذات کی تجرید یعنی ایبسٹریکشن کہ اس کی ذات میں کیا چل رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھنے پہ مجبور ہے، ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اس پہ ذلت آ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، سب کچھ پڑ رہی ہے، ہر چیز
छुटी हुई है, तो मुझे ना उनके ऊपर उनके सुचल होने का मेरा दिल आया कि ये सच्चा बंदा है, जो उनका सच्चा होना है वो उसने मुझे उनके साथ अटैच किया बुखारी साहब। और ये जो मैंने अभी जो मैं बोल रहा था वो दुआ मुझे मेरी मुराद पूरी करे ना करे, वो जो उसका सुचलपन है जिसमें उसने वो किया है, तो मैं उनके साथ, तो ये मेरी वो अटैचमेंट बननी शुरू हुई। और फिर वो ऐसे हालात भी आए कि क्योंकि मैं इनसे कहता था कि मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन कुदरत मुझे उधर पुश कर रही है, और मुझे लगता था कि मैं भली भी निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुदरत पुश कर रही है। फिर रेटिना उखड़ के अंधा हो गया। वो तो उस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट ऑयल का होता है, आपको तो पता है, आपको जो है ना गर्दन क्यों रखनी होती, और ये इसका ये मतलब नहीं कि 1-2 दिन रखनी होती, महीना 2 रखनी होती, सोना भी यूँ होता। और मेरे इस तरह के ऊपर तले ऑपरेशन होते थे तो मैं यूँ बैठा होता था, तो मुझे यूँ लगता था कि आप बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं पूरी जंजीरें तोड़ के, कैरियर की परवाह नहीं, फैमिली की कोई परवाह नहीं, और आप कहते हैं मैंने जाना है पाकिस्तान। और कुदरत इतनी एलिगेंट है कि वो उसको कोई कहानी और बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि आपको कोई बंदा रोके, ये रोके, उसने आपको अंदर से ऐसा वो नुक्कड़ पे डाल दिया। नुक्कड़ भी नहीं, वो अंधेरे में नीचे उधर आप यूँ करके बैठे फोर्सफुली ना, वो जैसे आप बड़ी तपस्या में आप यूँ आए ना शेर की तरह उछल के उसको यूँ पकड़ के, मुझे नहीं वो कार्टून में दिखाते एनिमेशन, यूँ उसने कुछ छोड़ा बंद किया वो, और आप यूँ गर्दन कर 2 साल में उस हालत में। ये फिर डिफ़िकल्ट है कि आप यूँ बैठे हुए, आँखों में तेल भरा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, अंधेरे में, और आपकी ना मानवीयत आपकी कोलैप्स हुई, लेकिन यू डोंट नो कि आपको क्यों जाना है, बट यू नो कि आपको जाना है। और वो आग की तरह वो एनर्जी है, और आप उतना रिस्ट्रेंट आपको किया हुआ है, आपको बैठे हुए गर्दन नीचे यूँ करके, और अंधेरे में, वो अंधेरे में उधर के बेसमेंट उस तरह के नहीं जैसे पाकिस्तान में वहाँ पे तो हम गर्मियों में सर वो पंखा लगा के सोने भी चले जाते, वो उस तरह के जैसे इविल डेड पार्ट 2 अगर आपने देखा ना, खौफनाक किस्म के सारे घरों के नीचे उधर होते हैं, या उस अंधेरे में मैं बैठता था। तो जो 2 साल गुजरे ना पल पल उस तरह, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ एक वक्त और बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एक तो बताना थोड़ा वक्त तलब है, दूसरा वो ना ही पता चले तो अच्छा, तो बस ये चाल गया। तो उस दौरान फिर जो है ना, जब मेरी आंखों के रेटिना का भी डॉक्टर साहब को जब पता चला, तो इन्होंने ख़ास तौर, एक तो 2015 में भी इन्होंने ख़ास तौर पे बात की थी, मैंने भी सफदर बुखारी साहब के हवाले से की थी, और मैं सफदर बुखारी साहब के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो उनका सुचलपन कनेक्ट करता रही। कि जब रेटिना उखड़े तो फिर डॉक्टर साहब को भी जब पता चला, तो वो ख़ास तौर पे कहते हैं उन्होंने एक केयरिंग, उनका एक मोड आया, बड़ा राब्ते में रहे, और बुखारी साहब की बातें होती रही, तो फिर ग्रुप पे आए, तो फिर ये जो उनका सुचलपन है ना बुखारी साहब, वो सुचलपन जब रिफ्लेक्ट होता है बेदौसियत के तौर पर, तो फिर मेरे लिए ये अहम था कि वो सुचल है, मैं उसके साथ, ये उसके साथ सुचल है, मैं इसके साथ, ये मेरे साथ सुचल है, मैं इसके साथ, एंड दैट्स। मुझे जैसे कोई मुझे अगर पूछे कि क्या दुआ की वजह से मेरी आंखें वापस आई, तो ये मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक और क्राइसिस में था। मेरी आंखें गई तो मैंने ये शुक्र किया कि दुनिया की टेंशनें ख़त्म हुई और मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मेरी रियाजत में उस बंदे की रियाजत ने मुझे कुर्बत दी कि अच्छा मैं साथ हूँ, जो तू मेरे साथ है, और फिर मैं निकल आया। तो जब तू मुझसे पूछता है कि दुआ के एक्सपीरियंस में आपकी आंखें ठीक हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये दुआ की वजह से हुई, दुआ पर, क्योंकि मेरा मैं ये कहता हूँ मेरे दरून की उसने शिफा याबी की, ये मुझे पता है, क्योंकि वो बड़ी वो आई डोंट नो इधर बैठी हैं, वो चली गई, वो जो अभी बात बोल रही थी, उनके 2 जो लाइन है ना, वो महाबयानियाँ है दुआ के हवाले से, जो वो फरमा गई हैं, ये अपने से अपने का सफ़र है। और ये जो हम बार बार करते हैं ना, बार बार अपने आप को बता के, ये सारा जो प्रोसेस है ये दुआ है। वहाँ पर अपने अंदर की साथ जो फाइट कर रहे होते हैं और अपनी एक एक मानवीयत तोड़ रहे होते हैं, एक एक बुद्ध टूट रहा होता है,
اور ایک یونیک ایک تو ہوتا ہے نا سائیکوٹک ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے اپنا خود توڑے. ریالٹی تھی بڑی شدید لیکن وہ بتا نہیں پا رہا کہ وہ بہت ٹائم چاہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, کتاب اپنے آپ کھل جائے گا. تو لیکن وہ اندر وہ چیزیں ٹوٹ رہی اور اس حالت میں آپ اندھے بھی ہوئے ہوتے اور آپ پاکستان میں آنا. اس وقت ایک مقام ایسا آیا تھا شدت سے جب ڈاکٹر صاحب نے تو پوچھا کہ جی اب کیا, میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو انی مچ گئی ہے. تو ہم پھر ایک ایسا ہوا وہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو بلا مشروط اپنی ذات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا. میں نے وہاں پر ایک شرط باندھی کہ اگر یہ نہ ہوا تو اب تو میں تھک کے گر رہا ہوں نا, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کس حالت میں ایک بندہ پہنچ گیا ہے, ادھر پہنچا ہوں. تو میں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو شاید میں پاکستان نہیں آ سکوں گا, یا میں نہیں آؤں گا, یا میں تھوڑا مجھے بھی بتاتے بھی ہوتے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. لیکن پھر وہی بات معنویت رہے نہ رہے, جو آپ کی ذات کرنا چاہتی ہے نا وہ آپ کو لے کے کھینچتی ہی چلی جائے گی. اور وہ آپ کا اصل عشق ہوتا ہے اور اس کا آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہوتا ہے. آپ وہ کرتے چلے جاتے ہیں, اس میں آپ کی معنویت آپ کا چاہیے ختم ہو جائے نہ ہو جائے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں, کرتے ہی چلے جاتے ہیں, ہوتا ہی چلا جاتا ہے. خیر وہ تو ایک تفصیل ہوتی. تو بس ایک یہ جو سچل پانا ہے بخاری صاحب کا, ان کا ان کے ساتھ, ان کا میرے ساتھ, یہ جو ہے نا وہ بنیاد بنی ہے. پھر وہ محبت چلتی ہے, تجسس دور یا ہے جیسے اور بڑھ گیا. اس میں سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو فری ول کی آپ نے بات کی ہے, یا میرا یہ ہمیشہ سے میں سوچتا ہوں, دعا میں آنے کے بعد بھی سوچتا ہوں, دعا سے پہلے بھی سوچتا ہوں, ایک کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا ایتھیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اسے اپنا جلوہ نہیں دکھایا بیسیکلی, وہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن اللہ نے اسے کوئی جھلک نہیں دکھائی, کوئی میریکل نہیں دکھایا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, پہچانا نہیں ہے, یا میں نے کوئی سائن نہیں دیکھا. تو یہ بھی اسے اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی جو سوال ہے وہ بڑھتے جائے اور اس کی کیوریوسٹی مزید کیوریس ہوتا جائے. اگر تو وہ آنیسٹ رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے جھلک مل رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اللہ اس کے اوپر ریپ کر دیتا ہے تاکہ اسے بعد میں کچھ اللہ نے بڑھا دینا ہوگا. اب اسٹیون وائنبرگ ہے, سائنٹسٹ ہیں, ریچرڈ ڈاکنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی بے شمار سائنٹسٹس ہیں. یہ اپنی سائنس میں آنیسٹ ہیں, اپنی امپلیمنٹیشن میں آنیسٹ ہیں, یہ لوگ اپنی جگہ پہ آنیسٹ ہیں, لیکن پھر بھی ان پہ جلوہ نہیں کھل رہا یا ان کو پتہ نہیں چل رہا. اور جو اپنی ذات کی بات ہے, یہ بھی تو ان کی ذات نے ان کو کہا ہے, ان کا جو عشق ہے وہ بیسیکلی سائنس ہے. یا اگر ہم اسٹیفن ہاکنگ کی بھی بات کریں تو اس کی جو طلب ہے وہ جاننا ہے بیسیکلی, وہی اس کو لے کے چل رہی ہے, اور جو اس کے سوالات ہیں اور ان کے جواب جو ان کی انٹویشن ہے ان کو کھینچتی جا رہی ہے, اور ان کی بھی تلاش ہی چل رہی ہے. یہ لوگ بھی متلاشی ہی ہیں, بے شک ان پہ پہلے جلوہ نہیں کھلا ہوا. اب ایسے لوگ آخری ٹائم پہ ان کے آگے ان کا اپنا آپ, اپنی ذات جو ان کی ہائر سیلف ہے وہ ان کے آگے آ جاتی ہے. اس پہ یہ کیا یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہم آپ کو ہی ڈھونڈتے رہ گئے, جو اگنوسٹک والی بات ہے. یہ جو ہے نا, بلکہ اس سے میں ایک دلچسپ چیز بتاؤں, جب اتنے سویئر ایونٹس چل رہے تھے, ملٹیپل کنسلٹیشنس چلتی تھی, میڈیکل, سائیکولوجیکل, پورے پینلز, کیونکہ وہ اتنا بڑا کیس بن گیا تھا کہ ملٹیپل ہاسپٹلس کے پینلز اس کو سالو کرنے کے آئے تھے. سب کی ایک ہی رائے تھی کہ دس از ناٹ سائیکوٹک وٹ از گوئنگ آن, یہ سائیکوٹک نہیں ہے, نفسیاتی نہیں ہے, بلکہ ایک ریئل, وہ ان کو پتا تھا, وہ بھی بڑے تفصیل بتانی پڑی تھی. کہ اس میں ایک پینل جو تھا, ایک ایپنڈاف ہاسپٹل کے تھے, ایک آقا ہاربر کے تھے, ایک یونیورسٹی, ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اپنے ایک کنسلٹنٹس تھے. ان میں سے ایک نے کہا, اس نے یہ بولا کہ حالانکہ وہ لوگ ایسی بات نہیں کرتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو میریکل کی ضرورت ہے, یہ انہوں نے بولا. لیکن اس میں اب یہ جو آپ کے سوال کا جواب تھا اس کے نیکسٹ کوشچن میں آئے گا, تو اس نے فوراً ساتھ پیش کیا. اس نے کہا لیکن کیونکہ وہ جیسے ہر سرزمین کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے, تو یونان کا فلسفے کی تاریخ ہے, تو ادھر کی
جو فضا اور ادھر کی گفتگو اور اس میں ایک فلسفے کا وہ ہوتا ہے, وہ پڑھتے بھی ہوں گے اور ان کے ہیروز بھی ارسطو وغیرہ کے ہوں. اس کا دوسرا ملک جس کے فلاسفرس پوری دنیا میں مشہور ہے, تو ان کے تو قبل از مسیح تھے نا, جو جدید دور کا جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے سارے فلسفہ دان جرمنی سے, ہیگل ہے, کانٹ ہے, مکال مارکس ہے, ابھی نیم اٹ, اور وہ جرمن ہے. تو اور کچھ فرانس کے بھی ہیں. تو اس نے نا ایک فلاسفر کا ذکر کیا کہ اس نے ایک کوشچن پوز کیا تھا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے میریکل, کیا پتہ میریکل ہو رہا ہو, مگر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میریکل ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں اس میریکل کو دیکھ پا رہے یا آئیڈینٹیفائی, دیکھنے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس مناسب, آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, تو تب کیا ہو رہا ہے. مطلب یو نیڈ اے میریکل, اٹ مے بی ہیپننگ, بٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی. تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ اب وہ, چونکہ میں نے بھی اپنی کئی فلاسافیکل ڈسکشنس کی تھی, انہوں نے یہ کہا, ہر سال بعد میں اس کے پاس اسپیشل اپوائنٹمنٹ لے کر گیا تھا, یہ بتانے کہ اس اپوائنٹمنٹ کا میں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب اپنے تئیں مل گیا. پھر ہے وہ بھی ایک ڈسکشن 2 گھنٹے کی تھی کہ میں اس کو بتا رہا تھا کہ میرے مطابق اس میں میتھمیٹکس اور وہ چیزیں بہت تھی, اس کا میں آپ کو کبھی جواب دوں گا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی میریکل فرام مائی ایسپیکٹ. میرا کہا آپ پہ حجت نہیں ہے, لیکن جو میں کوئی جو بھی اگر کنٹرول سسٹم یا میرے آتی یا کیوس تھیوری سے جو چیزیں پڑھ رہا تھا, اس سے مجھے لگا کہ یہ ہے میریکل. بلکہ میں اس کی سمری دے دیتا ہوں. وہ لب لباب یوں سمجھیں, فرض کریں نا کہ یہ آپ کا زندگی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کی زندگی کا اینڈ پوائنٹ, کوئی بھی منزل ہے. اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ادھر چلا جاؤں, ادھر نہیں جانا, اور آپ جان مار رہے ہیں اپنا نا ادھر کرتے کرتے, تو آپ یہ پاتھ اپنا لیں گے اور آپ کہ جی ادھر جانا ہے, لیکن آپ اس پاتھ سے ادھر پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ اس کو یہاں سے چینج کرتے ہیں تو آپ کہ جی اب میں پہنچ جاؤں, لیکن وہ اس پاتھ سے ادھر پہنچ جائیں. آپ جو کرتے رہیں گے نا, پتہ نہیں کہ ادھر سے گھما کے لائیں گے تو ادھر سے یہ اس کو ہٹ کر جائے گا, اور یہ یہاں پہ پہنچ کے آپ کو وہ لے لیں. ناؤ میریکل مینس کہ آپ اپنی جان مار لیں اور طبیعت کے قوانین کے مطابق, جو خدا کی قضا کے مطابق آئے ہوئے ہیں, آپ یہ منزل بدلوا دیں. آپ نہیں بدلوا پائیں گے کیونکہ اس کی طبیعت کی دنیا آپ کو ادھر جانے نہیں دے گی. تو لہٰذا میری جو نقطہ تھا وہ میرے لیے حجت ہے, یعنی کہ وہ مجھے سیٹسفائی کر گی. تو ہوتا تھا جو میں کہوں آپ کو نہ کریں, کیونکہ میرا تجربہ میری حجت ہے, لہٰذا آپ کو حجت نہیں. لیکن میں اس کے پاس گیا تھا کہ میرے تئیں میریکل کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہی ہے نا تو آپ اس کا جو مرضی پاتھ بدلیں گے, یہ جا کے اسی میں گھس جائے گا. لیکن اگر اس کو میں بدل دوں گا نا آج, اس کو پاتھ کو نہیں, اس کو یہ ہلکا سا بھی اس میں چینج لے آؤں گا, بہت ہلکا, اتنا ہلکا ہے کہ یہ پتہ بھی نہ چلے بظاہر, یہ اس میں نہیں جائے گا کم از کم. اتنا چینج لے آتا ہے یہ زندگی کے پاتھ میں نا, یہ اور کہیں چلا جائے. یعنی کہ یہ جو تبدیلی ہے نا, جو آپ کی ذات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, اور نہ صرف آپ کی ذات کے اندر تبدیلی, آپ کی یہ تبدیلی آپ سے جڑے ملٹیپل نوڈز, اب یہ ٹیکنیکل یہ ایک نوڈ ہے, یہ نوڈ ہے ٹھیک ہے نا, آپ ملٹیپل نوڈز کنیکٹڈ لوگ, ان کے پاتھ اور منزلیں بدل دیتا ہے. وہ ایک ایونٹ, وہ جب آپ دیکھیں نا کبھی کہ وہ ہو رہا ہے, کسی کے پاتھ چینج نہیں, اگر وہ خود تبدیل نہیں نہ ہوا, وہی ڈیسٹینیشن ہے اس کی, وہی رہے گی. چاہے وہ کہے جی میں نے یہاں سے عقل لڑائی نا, عقل یہ ڈو کرو وہ ڈو کرو, وہیں پہ جا کے مرے گا. کیوں؟ آگ لگائی گئی ہے نا, تو آگ میں جا رہا ہے, جائے گا وہ. یہاں پہ جو اس کی پہلی تبدیلی ہے نا, وہ اس کا پاتھ ہو سکتا ہے, پاتھ پھر بھی گہرے, لیکن وہ چلا جائے گا, اس کی منزل بدل جائے گی. جو اس کی اپنی, اور جب اس کی اپنی تبدیلی ہے نا, جو اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ایونٹ دیکھیں جس میں ایک بندے میں چینج آیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں آیا ہے اور ان کی منزلیں بدل گئی ہیں, یو آر ایکچولی فرام مائی ایسپیکٹ یو آر سینگ اے میریکل, آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کہ میرے تئیں, اور میرے تئیں کی ڈیفینیشن میں بھی اگر آپ اس معجزے کو دیکھیں تو
یہ تب تک آپ نہیں پہچان پاتے جب تک آپ کو آپ کی شعور بھی آپ کو درست کرتے ہیں. آپ کو آپ کے شعور کی حدوں سے بھی چیر کے باہر کوئی چیز فورس پش کر دیتی ہے نا, کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے اس سے بھی بیونڈ آپ کو اس نے پش کیا ہوتا ہے. وہاں پر آپ کی وہ حالت بنتی ہے کہ آپ, اور یہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی طلب چھٹ جاتی ہے نا اور آپ کہتے ہیں میں خالی ہو گیا, اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا. اس وقت آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے اور وہ آپ کے سامنے ہی موجود رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی جتنی ذات سے متعلق نعمتیں ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کوئی نئی نہیں ملتی ہے. آپ کو ان کا شعور ہی آتا ہے, وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کی صحت, آپ کی زندگی, آپ کی بقا, آپ کا قرار, آپ کے پیارے جن کا ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے لیکن کوئی مصیبت آتی ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے تو پہلے سے پاس تھا, تو وہ آپ کے پاس ہوتے, آپ کے معجزے آپ کے پاس ہوتے, جلوے آپ کے سامنے ہوتے. یہ میریکل مستقبل جلوے بھی سامنے ہوتے. اور لیکن فری ول چونکہ نہیں ہے تو اس کا وہی پات تھا. پھر اب ادا خود بخود کے مارے عشق کی بات ہے کہ اس کا کھیل اس نے یہ رچایا ہے. وہ کسی کو پہچانتے ہوئے ادھر تک لے جائے گا, کسی کو اس کے بغیر لے جائے گا, لیکن جو بات ہے وہ اسی طرح ہی ہو. اور اس لیے وہ جو خیر و شر کا سوال ہے نا اس کے جواب میں اس کی روشنی پہ دینا چاہتا ہوں کہ دیز آر ڈینجرس, وہ کیا کہتے ہیں وہ نالجز ہیں, ڈینجرس نالجز ہیں. اس کی وجہ سے آگہی کے کرب آتے ہیں. آگے کے کرب پہ جیسے رومی کہتے ہیں نا, ہر کے او بیدار تر پر درد تر, ہر کے او آگاہ تر رخ زر تر, یعنی کہ جو بیدار ہے وہ پر درد ہے اور جو آگاہ ہے اس کا چہرہ زرد. لیکن یہ آگے کے کرب آتے ہیں, یہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. اس کے اوپر جو آپ نے بیہیویئر کرنا ہے وہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. لیکن جب اب وہ جیسے پیچھے بات ہوئی دعا پہ, جب آپ اس کے ساتھ اس آگہی پہ جس پہ آپ لڑائی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نئی طلب عقل کہتی ہے اب یہ ادھر سے کرو ادھر سے کرو, نئی چیزوں پھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن جو دنائی جب آپ کو ریلیکس کرواتی ہے اس پہ وہ کرتی ہے نا, وعلیکم السلام, تو یہی آگہی لطف بن جاتی ہے یہ آپ کے لیے. لیکن یہ لطف بھی اگر آپ کی اس کی جو ایکچوئل ٹرم ہے نا وہ یہی ہوگی, اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کہ اگر آپ کے نان لینئر ڈائنامک سسٹم کا وہ ڈیسٹینیشن طے ہے یا آپ کے آگاہی نے لطف میں کنورٹ ہونا تھا, اٹ شیل بیکم لائک دیٹ, اینڈ اف ناٹ دین ناٹ. اس لیے یہ دعا اور ہر چیز ایونچولی جا کے ادھر پہنچے گی کہ اچھا جی آپ کو وہ قسمت عطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو بلے بلے, نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی بلے بلے کرنا پڑے گا. طلب کا چھٹنا ہوتا ہے بیسیکلی, مطلب جب طلب چھٹتی ہے بندہ پانی کے بھاؤ کے ساتھ ہی چلنے لگ جاتا ہے اور وہ فلو کی کیفیت آ جاتی ہے جس کو صوفیاء حال کہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. اب طلب تب چھٹتی ہے جب بندہ ہار جاتا ہے اور کمرہ بند ہو رہا ہوتا ہے, دیواریں آ رہی ہوتی ہیں, اب ہینڈز اپ تو کرنا جب گن آ گیا تب تو کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا. اب طلب چھوڑنے کی کوشش بھی کریں وہ بھی مزید طلب کو زیادہ کر دیتی ہے اور اس سائیکل میں پھر عقل میں پھنس جاتا ہے, اور یہ جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے وہ پھر آتا رہتا ہے اور انسان اپنے آپ سے بہت دور ہوتا جاتا ہے. اپنے اندر کی جنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے انجینئرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں کہ فلاں کو سمجھ آ گئی, فلاں نے پک کر لیا, میرے یہ میں اس کو کیوں نہیں جذب کر پا رہا, یا یہ اللہ میرے سے کروانا نہیں چاہ رہا. اس میں انسان نئے نئے طریقے نکالتا ہے, نئی نئی ٹیکنیکس نکالتا ہے, یا کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ پہ بندہ کام کر رہا ہے. تو اس وقت جب بندہ تھک جاتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا, یا اب میری بس ہو گئی ہے, یا اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, مجھے طلب چھوڑنا ہے, جب وہ انسان اپنی کوشش کر کے ہار کے اس کو کچھ یقین آ جاتا ہے کہ میں زیرو ہی ہوں, تو جب وہ پھر زیرو بنتا ہے تب اس کے اندر آتا ہے. تو انسان کو پھر کوشش کرتی رہنی چاہیے تاکہ اس کی طلب چھوٹے, یا اس میں کیا کریں. ہاں یہ ایک, اب اس کا جو آپ کی پوری گفتگو ہے نا جس پوائنٹ پہ پیوٹ کر رہی ہے وہ ہے چاہیے. قادر القضاء کی حتمیت کی کائنات میں چاہیے ایگزسٹ نہیں کرتا. اس نے اگر آپ کا یہ پاتھ لکھا ہے وہ آپ پہ یہ چیز آپ کے شعور پہ چاہیے اتار کے کروا رہا ہوگا اور آپ وہ کرنے پہ مجبور ہو, تو آپ جس بھی چاہیے کو مثال پہ آپ یہ سمجھانا کیوں مشکل ہے, لیکن میں آپ کو مثال دوں. کوگنیٹو نیورو سائنس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, TU برلن میں ہوا. مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کریں اور بایاں اپنی مرضی سے, کبھی دایاں کریں 2 دفعہ دایاں, جب جو ہاتھ ہلاتا رہا کریں, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کیا ہے,
اگر میں آپ کے سر پہ الیکٹروڈس رکھوں، الیکٹروڈس میں وہ سینسر ہے، آپ کے شعور میں آنے سے پہلے کہ آپ نے کہیں گے نا کہ یہ میں نے اپنا شعوری فیصلہ کیا ہے، اس سے 6 سیکنڈ پہلے میں یہ جانتا ہوں گا کہ آپ شعوری طور پہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں اور کون سا ہاتھ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ سمجھیں گے کہ جی میں نے یہ ہاتھ اس وجہ سے اٹھایا، اس میں یہ مقصد انوالو تھا، یہ حیات زندگی میری تھی، فلاں تھا. اگر جب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا، تب میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ یہ کرنے والے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے فلاں چاہیے سے اٹھائی ہے، مگر آپ کے ذہن میں وہ محرکات اس طرح متحرک ہو کے آپ کو اس نتیجے پر آنا ہی آنا تھا. اب اپنا ہاتھ بھی کا جو آپ کا شعور ہے نا، وہ فری بلڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے تو وہ چیزیں آئی تھیں کہ یہ لبٹ ایکسپیریمنٹ چلاتا ہے. 1985 میں بھی ہو چکا ہوں، لیکن اس ٹائم تو کوئی 500 ملی سیکنڈ یا 50 ملی سیکنڈ پہلے ہم جان پا رہے ہیں. اب 6 سیکنڈ پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ آپ نے شعوری فیصلہ کرنا ہے. تو اس پہ برا، اس سے اگر آپ اس انفارمیشن سے اگر آپ اندازہ آگے کریں کہ آپ کہیں گے کہ میں نے فلاں چاہیے کی وجہ سے یہ کیا تھا، مگر مجھے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ آپ یہ کرنے لگے جب آپ کا چاہیے بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی آپ کو کرنا تھا. اور جو آپ کا چاہیے وہ آپ کا اپنے اخلاق کی مطلقیت پہ کھڑا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق وہ اخلاق ہے یا وہ معنی ہے یا وہ مقصدیت ہے جو مطلق ہے. لیکن جب آپ اس طرح انسان کے عقل کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ، ہمارا سب کچھ، سب ایموشن اضافی ہے. اضافی سے بڑا ریلیٹیو ہے. یہ سگنلز کی وجہ سے ہو رہے، اصل اسی ذات کے پاس اس کا جو اصل ہے. تو اب پھر وہ اور اندازہ ہو رہا ہے حسن کا کھیل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ خود ہی اپنے ساتھ ہی فرما رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے اگر اس کا اول وہ ہے، جو کچھ ہے اگر اس کا آخر وہ ہے، اور جو کچھ ہے اگر اس کا ظاہر وہ ہے، اور جو کچھ ہے اگر اس کا باطن بھی وہ ہے، تو پھر آپ کدھر ہیں؟ آپ نہیں ہیں. لیکن یہ سے آگے میں اس کی بتا سکتا کہ دین اگین اٹس اے ڈینجرس نالج ٹائپ چیز چلی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی فرما رہا ہے، اپنی ہی جلوہ گری میں ہے، اپنی ہی تجلیوں میں ہے، اور اپنی ہی تجلیوں کے ساتھ وہ خود انٹریکٹ کر رہا ہے، حتمی طور پہ کر رہا ہے. یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، یو آر ڈیسٹنڈ ٹو ڈو دیٹ. جو جس کے اندر وہ صفاتی عکس کے تحت ایک اجمالی صفت کے عکس کے تحت ایک اجمالی منزل پہ لے جاتا ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی نظر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا بھی ہے، اور یہ ہماری چوائس، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری چوائس ہے. لیکن ایک لیول کے اوپر آ کے مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ یہ میری چوائس نہیں ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس بندے کو جس بھی مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے. ہماری کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا ہماری چاہت کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر میں مطلب جب میں یہاں پہ آئی تھی تو پرابلمس تو میری بہت ڈفرینٹ سی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ آ کے میں نے نئی نئی باتیں سیکھیں کہ اچھا ہاں یہ عشق اور معشوق کی اور بابا جی اور اللہ اور سرکار دو عالم کی باتیں یوزلی ہم لوگ نہیں سوچتے تھے. لیکن یہ کہ یہ والا کانسیپٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنی جو ہے میں آپ کو ختم کرنی ہے، اور آپ کو مطلب یہ والی چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی تھی. تو میں نے ایک لیول کے اوپر آپ کے مطلب یہ والی بھی چیزیں کوشش کی کہ آپ جو ہے آپ اپنی چوائس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چوائس جو ہے اس کو کریں کہ اچھا اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. لیکن ایٹ دا اینڈ مجھے یہی فیل ہوا کہ یہ ساری کی ساری آپ کی کوشش اور آپ کی چاہت کا عمل دخل نہیں ہے. آپ اپنی جب تک عقل سے چلتے رہتے ہیں نا، تب تک آپ کسی بھی جگہ کے اوپر بلکہ شاید اپنی ڈیوٹی بھی نہیں دیتا جو کہ آپ کو آپ سے لینی. اگر میرے سے آئی سی میں ڈیوٹی لینی ہے اور میں سوچوں گی اچھا میں کہوں کہ میں نے تو مطلب یہ کام کرنا ہے یا میں اپنی میں بتانا چاہتی ہوں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور یہ سوچنا، اور جب ہم عقل سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بارے میں اندازے لگانا شروع کرتے ہیں، تو پھر سارے کی ساری اس کا کوئی آپ کو ریوارڈ یا کوئی بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کو ایٹ دا اینڈ یہی فیل ہوگا کہ یہ سارا ٹائم جو ہے یہ میں نے ویسٹ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ کو ایٹ دا اینڈ یہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے جیسا کہ میں ہوں، اور اس لیول کے اوپر ایکسیپٹ کرنا جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. مجھے
ड्यूटी मेरी आईसीयू में, मैं कहूँगी नहीं, मैंने गवर्नर हाउस में ही ड्यूटी देनी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर मेरा बहुत अरसे तक क्लैश होता रहेगा, जब तक कि मैं ये नहीं मानूंगी कि मुझे जो है अल्लाह ताला ने मेरे से आईसीयू में ही ड्यूटी लेनी है, और या कोई और है वो कह रहा है, वो मुझे देख के ये सोच रहा है कि ये तो आईसीयू में, मैंने आईसीयू में ड्यूटी देनी है, ठीक है ना। तो मतलब ये अल्लाह ताला की जो ये वाली जो डिवीज़न है, मेरा इसको मानना, और आप किस लेवल के ऊपर हैं, आपको खैर शुरू में ये पता भी नहीं चलता, आप यही सोचते हो कि अच्छा मतलब मेरे से ही अल्लाह ताला ने सारे काम लेने हैं, या मैं मतलब ऑब्वियसली आप हमेशा एम जो है वो टॉप के लिए करते हैं ना। आप देखते हैं कि अच्छा मतलब ये बातें जब हम सुनते हैं, या मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन बातें ही सुन के आप फैसिनेट होते हो, या आपके पेरेंट्स जो हैं, जो उनकी थिंकिंग है, या जो वो बचपन में आपको कहानियाँ सुनाते हैं, फिर आप भी वैसे ही सोचते हो कि अच्छा यार इसको तो ये होता था, या इसको तो ये वाली बातें जो हैं, आप उनके लिए जो है वो करना शुरू कर देते हो, कोशिश या फिर सोच आपकी जो है वहाँ पे अटक जाती है। लेकिन असल में सबसे पहले जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मेरे से जो है यही ड्यूटी लेनी है, और इससे आगे मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं आता है मुझे ख्याल के जैसे कि मैं दुआ और सूरह रहमान से बाहर तो कभी कोई बात करती ही नहीं, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आती ही नहीं है बात। लेकिन ये कि अब ये वाली मेरी कोशिश हो कि मैं जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस वाली या बुक्स वाली मैं पढ़ भी लूँ, मुझे याद नहीं रहती, या फेसबुक पे भी बहुत अच्छी बातें जो हैं वो शेयर होती हैं, वो भी मुझे याद नहीं रहती। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस है। ये कोई सर्दियों में दिसंबर में ही हुआ था, और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब जितने भी मेरे दुआ के एक्सपीरियंस हुए थे ना, वो सबसे वर्स्ट था। हमें बार बार कहा जाता है कि अकल की जान छोड़ दो, अकल की जान छोड़ दो, अकल की, ये कंसिस्टेंटली कहा जाता है। मुझे इस पे बड़ा एतराज़ था कि फिर अकल नहीं तो फिर क्या। और फिर जब दो स्कूल ऑफ थॉट्स का पता चला ना, एक हज़रत बायजीद बस्तामी और एक दाता साहब वाली स्कूल ऑफ थॉट, वो और तसव्वुफ है। उन लोगों को अल्लाह ने साहिब अकल बनाया हुआ है, और वो लोग क्यूरियोसिटी के साथ चलेंगे। हम लोग जो है, हमें नॉर्मल टर्म्स में पागल कहा जाता है। पागल डजंट मीन के इसको बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी लाइक अ वेंडरर। हाँ, आप एक डेजर्ट में हो या आप एक शेफर्ड हो, आपके पास स्टिक है और आप बस चली जाओ। जानना ज़्यादा मरवाता है। जान के फिर आपको जब पता चल जाता है, फिर आपके पास सेक्शंस भी लगती है कि ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं लगना, फिर ज़्यादा बंदा फंसता है। तो बी लाइक अ वेंडर, जिस तरह अल्लाह लेके जा रहा है चलते जाओ। और जिस तरह बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है कि इल्मू बस करीमू, कि एक इल्म की जो एक लिमिट है, बस उसकी लिमिट ख़त्म ही नहीं होनी होती। जो तसव्वुफ के मुर्शद होते हैं या पीरान होते हैं, उनके पीछे मुरीद चल रहे होते हैं, वो उनको इल्म दे रहे होते हैं, जहाँ से वो फंसे होते हैं, उनका मसला ठीक हो जाता है। उनके पास अकल होती है, हमारे पास अकल उस लेवल की, हमने चलना है तो अल्लाह हमें अपनी फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट से ही चलाएगा। फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई, हमने किया, फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई, हमने किया, फिर फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई, हमें अल्लाह ने मैप दे दिया है, हमने उस मैप को ही देखना जो हमारा दिल है बेसिकली, और उसमें हमें मैसेज आता रहेगा। जिस तरह गूगल मैप्स वाली सर एक मिसाल लेते हैं ऊबर की, कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, वो वही चीज़ है। जो इल्म है ना बेसिकली, वो बहुत ख़तरनाक उस बंदे के लिए है जिससे अल्लाह ने इल्म से काम नहीं लेना। और अल्लाह ने अगर हमें ये हज़रत बायजीद बस्तामी वाली क्लास में ही रखा है, तो अल्लाह फिर हमें जानता है कि अल्लाह ने हमें बनाया है, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ वैसा फिट इन किया हुआ है, तो अल्लाह ने हमें यहाँ से चलाना है। दूसरी जो दाता साहब वाली क्लास है, अगर अल्लाह ने उस वहाँ चलाना होता तो अल्लाह ने फिर हमें उस सिस्टम में पहुँचाना था। अब अल्लाह ने एक चीज़ हमें दी ही नहीं, तो हम उस चीज़ के पीछे भागते रहे, तो फिर हम उस साइकिल में ही चल रहे हैं। मुझे ये लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो डेंजरस चीज़ है, जब आपकी थॉट वहाँ पहुँचती है, जो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो फिर काफ़ी डेंजरस आपकी कैफियत हो जाती है। फिर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस रखना, आपको फिर नॉर्मल रहने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपकी जो अकल है वो उसको, फिर वही बात, अकला नहीं थे मौजा ही मौजा। वो जो पूरा वीडियो सेशन था, जो मैंने उसको 2-3 दफ़ा देखा है, उससे मैं बहुत क्लियर और रिलैक्स्ड हो गया था। और फिर मैं फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट वाली सिचुएशन पे ही आया कि यही होना चाहिए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नो वन सबका इंटेलेक्ट डिफरेंट होता है। मैं अपने आप को इंटेलिजेंट किसी टाइम पे फील करता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट है, तो डेफिनेटली मैं इस पे ही चलता हूँ। इस पे मुझे फ़ायदा होता है, सुकून मिलता है। علمه
البيان